جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں میاں عابد سلطان ارائی حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے میاں فیملی کے چشم و چراغ میاں فرخ صاحب، تو ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں تھوڑی سی کہ باغبان پورہ میری آبائی بستی وہاں سے جو کہ بلونگ کرتے ہیں، اس لیے اسی کے بارے میں اور وہاں پہ پیدا ہونے والی شخصیات کے بارے میں، خصوصی طور پہ سر میاں محمد شفیع کے بارے میں، کیونکہ آپ کا تعلق سر میاں محمد شفیع کے ساتھ ہے۔ تو آئیں ملتے ہیں میاں صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میاں صاحب، کچھ اپنے بارے میں اور پھر جی اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ جی، ہمارے جو جد امجد تھے جو بابان پورہ میں سیٹل ہوئے، ان کا نام میاں یوسف تھا، میر یوسف ان کا نام تھا، اور انہیں ہی بادشاہ شاہ جہاں کی طرف سے خطاب ملا تھا میاں کا۔ وہ میاں کا جو خطاب ملا تھا وہ شاہی فرمان بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ میں آپ کو دے دوں گا کسی وقت بھی۔ اور وہاں سے پھر یہ باون پورہ شروع ہوا، اور جو شالامار باغ ہے، جو اس وقت شالامار باغ کی جگہ ہے، یہاں پہ گاؤں ہوتا تھا پرانا بابو پورہ کے نام سے۔ تو میاں محمد یوسف جو تھے اس گاؤں میں، یہ گاؤں ان کا تھا، ان کی زمینیں ہوں گی، وہ وہاں پہ رہنے والے تھے۔ تو بادشاہ کے لوگوں نے، شاہ جہاں کے لوگوں نے پسند کی وہ جگہ کہ یہ جگہ، اس کا گریڈینٹ بڑا اچھا ہے ٹورڈس دریا، تو یہاں پہ شالامار باغ بننا چاہیے۔ تو شاہی ڈگری یہ ایشو ہوئی کہ تم لوگ اپنا جو گاؤں ہے وہ ساتھ کہیں شفٹ کر لو تاکہ یہ جگہ اس کے لیے بنے۔ تو انہوں نے میاں یوسف نے وہ جگہ حکومت کو گفٹ کر دی، بکس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، وہ گفٹ کر دی۔ اور اس کی یہ ہوا کہ جب شالامار باغ تیار ہو گیا تو اسی کو میاں محمد یوسف کو ہی اس کا پہلا ناظم مقرر کر دیا گیا۔ رائل ڈگری ایک ایشو ہوئی، وہ رائل ڈگری بھی ہمارے پاس پڑی ہے، وہ ایشو ہوئی، اور ان کو انہوں نے ناظم یعنی سپرنٹینڈنٹ یا کسٹوڈین مقرر کر دیا۔ ہی واز دی فرسٹ کسٹوڈین آف شالامار باغ۔ اس کے بعد یہ آگے نسل در نسل چلتا آیا، اور 1963-64 تک جو لاسٹ ناظم تھے وہ میاں افتخار الدین تھے۔ وہاں تک تو ہم نے خود بھی یہ سارا دیکھا ہے کہ کس طرح انتظام ہوتا تھا۔ اس کے بعد شالامار باغ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا، اور یونائٹڈ نیشنز نے اسے نیشنل ہیریٹیج ڈکلیئر کر لیا۔ تو سر اب ہم کیوں نہ تھوڑا سا سر شفیع کے بارے میں بات کریں۔ سر شفیع میاں فیملی کے، جس طرح آپ نے کہا، میرے میرے والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ میرے اگر میں اس کا حساب کروں، 4 نسلیں پرانی بات ہے یہ، میرے والد صاحب کے یہ رشتے میں تایا تھے، اور انہی کے دوسرے کزن سر سعدی ہمایوں تھے۔ یہ دونوں کزنس تھے، میاں شفیع اور جی جی سعدی، یہ دونوں کزن تھے، یعنی بہنوں، خالہ کے بچے تھے یہ۔ اور انہوں نے یہاں سے جو سر شفیع ہیں، یہ دونوں بھائی چلے گئے باہر، جا کے وہاں سے بیرسٹر بن کے آئے، اور ان کی اچھی خاصی صحت تھی، گورنمنٹ میں بھی ہر جگہ پہ۔ تو وائسرائے ہند نے پہلی دفعہ جب ایک پریوی کونسل بنائی تو اس میں سر شفیع کو سلیکٹ کیا گیا۔ میاں شفیع مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے وائسرائے کے دربار میں۔ وائسرائے نے ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ پریوی کونسل کہلاتی تھی۔ اس پریوی کونسل میں ایک مسلمان ہوتا تھا، ایک ہندو ہوتا تھا، اور وائسرائے اس کا چیئرمین ہوتا تھا۔ تو یہ 9 سال یہ کنزکٹیو 3 سال کی وہ ٹینیور ہوتی تھی۔ تو میاں شفیع جو ہے وہ پریوی کونسل کے ممبر رہے ہیں، اور
ظاہر ہے جب انہوں نے دونوں بھائیوں نے بہت پہلے 1900 میں کہیں انہوں نے ایک لاہور میں ایک بنائی تھی پارٹی. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. سر محمدن ایجوکیشن کانفرنس جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سر سید احمد خان نے رکھی تھی، اور انگلینڈ میں انہوں نے بھی اس کی بنیاد اس کو ریپرزینٹ کیا تھا دونوں نے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی، سر سید احمد خان کو سارے بر صغیر میں جو پہلا رسپانس ملا وہ باوان پورہ سے ملا. باوان پورہ لاہور میں پہلا وہی آج بھی وہ حویلی موجود ہے، وہاں پہ پہلا اس کا دفتر بنایا گیا. 1906 میں جب یہ موومنٹ شروع ہوئی کہ یعنی مسلم لیگ بنائی جائے، تو یہ جو سر صفی تھے، سر صفی ہی یہ جو تھے یہ ڈھاکہ گئے، دونوں کزنز وہاں پہ گئے. تو انہوں نے جو یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی اس کو ہی ضم کیا مسلم لیگ میں. چلیں چونکہ سر شفیع ایک ایسا چیپٹر ہے جس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، وہ کم ہے، اور ہم تھوڑا سا ٹرنے اور آگے لے آتے ہیں. تو انجمن ارائیہ پاکستان، انجمن ارائیہ ہند میں ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جو انہیں جو شوق لگا تھا، جہاں سے یہ شروع ہوا انجمن بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ یہی ہوا کہ انگریزوں نے ایک جو ہر سال ان کی ایک گزٹ، سرکاری گزٹ چھپتی تھی، جس میں ان کے وہ سارے لکھے جاتے تھے کہ کس طرح گورنمنٹ چلانی ہے. اس میں مختلف قوموں کے ذکر بھی آتا تھا، اس میں ارائیوں کا ذکر بھی آیا. ارائیوں کو انہوں نے جس گورنمنٹ نے جو لکھا تو اس کو شو کیا کہ جس طرح یہ مزدور، کھیت مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، کمی کمین لوگ ہوتے ہیں. سر صفی نے وہاں سے یہ وہ پک کیا کہ یہ تو غلط لکھا ہوا ہے. اس وقت بھی انگریزوں کی فوج میں بھی جنرل تک ارائی تھے. اس کے بعد بھی ہائی لیول پہ میاں شفیع خود پریوی کونسل کے ممبر تھے، ارائی تھے. تو انہوں نے چیلنج کیا اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ارائی یہ جو تھی انجمن ارائیاں بنانی ہوئی، کیونکہ میاں صاحب اکیلا تو نہیں، یہ تو ریپرزینٹ کر رہے تھے پوری ارائی کمیونٹی کو. اس کے لیے 1915 میں انجمن بنائی گئی، اور اس نے پھر وہ مقدمہ لڑا اور اس کو ریوائو کروایا. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ آج فوج میں جتنے بھی ارائی موجود ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے سر میاں محمد شفیع کا، بالکل. انہوں نے ان کے لیے آرمی میں راستے کھولے اور ان کو ایک اچھا مقام دلانے میں اہم رول ادا کیا. تو سر میاں صاحب، انجمن ارائیہ ہند بننے کے بعد کے کچھ واقعات، پاکستان، تحریک پاکستان میں ان کا رول کیسا تھا، کیا تھا؟ تحریک پاکستان میں یہ ان کا رول بہت زیادہ تھا. وہ اس طرح ہوا ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوئیں، سلسلے چلنے شروع ہوئے. قائد اعظم کو تو یہ جانتے ہوں گے جب یہ بیرسٹر بن رہے تھے، قائد اعظم بھی ان دنوں انگلینڈ میں تھے، تو ایک دوسرے کو جانتے تو ہوں گے. لیکن جب یہاں آئے تو قائد اعظم کا تو ابھی مسلم لیگ کا جوائن کرنے کا کوئی وہ موڈ نہیں تھا. انہوں نے مسلم لیگ جوائن کیا کی، انہوں نے بنا لی ہوئی تھی، مسلم لیگ بن چکی ہوئی تھی. تو انہوں نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا کہ آپ ہمیں جوائن کریں، لیکن وہ ابھی تک ڈیسیژن لینے میں تھوڑا سا ان کو تھا، وہ نہیں لے رہے تھے. انہوں نے ان کو مجبور کیا. علامہ اقبال بھی ساتھ تھے، لیکن ابھی فیصلے نہیں ہو رہے تھے. بڑی ارلی ڈیز ہیں 1906 کے، جب ابھی تحریک پاکستان کا کوئی نام نوم نہیں تھا. تب صرف بات جو ہوتی تھی مسلمانوں کی ووٹنگ رائٹس کی بات ہوتی تھی، ملک آزاد ہونا، یہ وہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. یہ یہاں سے شروع ہوا سلسلہ.
اس کے بعد قائد اعظم نے جوائن کیا اور پھر یہ سارے سلسلے چلنے شروع ہوئے جو بکس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ ہوتا گیا. اس میں یہ ہوا کہ چونکہ میاں شفیع سرکاری افسر تھے, پی وی کونسل کے ممبر تھے, یہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تھے. یعنی جس طرح کوئی بھی سرکاری لیڈ جو ہوتا ہے وہ کھل کے سیاست نہیں کر سکتا, یہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تھے. لیکن انسٹرکشنز جو تھی وہ حکومت کی طرف سے بھی ادھر سے بھی ایک قسم کی یہ بریجنگ کرتے رہے مسلم لیگ اور گورنمنٹ میں, اور جو سلسلے ہوتے تھے اس میں یہ بریجنگ کرتے رہے. آگے سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد آگے آ کے 39 میں آ کے پھر باتیں کھل کے شروع ہوئی, مسلم اسٹیٹس وغیرہ کے بننے کی باتیں شروع ہوئیں. لیکن تب تک میاں صاحب فوت ہو گیا ہوتے, 32 میں ہی ڈائی. اچھا, آخر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں برادری قوم کو, ارائی قوم کو؟ میں جی جو محسوس کرتا ہوں وہ یہی کرتا ہوں کہ ہمارے میں یونٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ انہوں نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا. میں ایک میرا دوست تھا, اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. میں نے اسے وہ ڈوگر تھا. میں نے کہا یہ میں نے تمہیں یہ دیکھی ہے, ایک اور دوست ہے اس نے بھی پہنی. تو پتہ لگا کہ انہوں نے وہ اپنے لیے آئیڈینٹیفیکیشن بنائی ہوئی ہے ٹو ٹیل ادرس کہ میں ڈوگر ہوں. اور ڈوگر ایک دوسرے کی بڑی وہ ہیلپ کرتے ہیں. اور ہمارے میں جو یونٹی ہے میں وہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس لیول کی یونٹی ہم نہیں رہی. ہمیں یونٹی بنانی چاہیے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. آئی ڈونٹ سے کہ جی انلیگل کوئی ایسا قصہ کیا جائے, لیکن یونٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت مہربانی سر, شکریہ. تھینک یو.